اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے آخری باب کی ابتدا انشاءاللہ آج کی اس درس میں ہم کریں گے، اور اس باب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے یا جو پیغام دیا ہے، اس پیغام کی وضاحت ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے بسم اللہ، اس باب کو پڑھیے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 67، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رفعت۔ پڑھیے۔ ارشاد الہی ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 68۔ اور انہوں نے کما حقہ اللہ کی قدر نہیں کی۔ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ کہہ رہے ہیں باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اخیر میں اس باب کو قائم کیا اور اس باب کے ذریعے سے اس کتاب کو ختم کیا۔ اس میں اللہ رب العالمین کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ایک بندے کے اوپر فرض اور لازم ہے، اور موحدین کی شان ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی تعظیم کریں، اور اللہ رب العالمین کی تعظیم کی تکمیل توحید کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء اور صفات، اس باب کے اندر ان تینوں توحید کا تذکرہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ یہ باب خاتمہ بھی ہے اور ہم سب کے لیے توحید کے ان تینوں قسموں کا احاطہ بھی ہے جو ہم نے اس پورے کتاب کے اندر
گاہے بگاہے مختلف ابواب کے اندر اس کا درس لیا ہے اور اس کو ہم نے پڑھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی عظمت شان اور اللہ رب العالمین کی تعظیم کا تذکرہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر بیان کیا ہے۔ اس باب میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں دو عظیم الشان باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی کما حقہ قدر نہیں کی، اور اسی طریقے سے وما قدر اللہ حق قدرہ کہہ کے اللہ رب العالمین نے انکار نبوت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں اس کا تذکرہ بھی انہی جملے کے ذریعے سے کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ شخص جو توحید کی تحقیق کرنے والا نہیں ہے وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی تعظیم کرنے والا نہیں ہوگا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والا نہیں ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی شریعت کے مطابق عمل کرنے والا نہیں ہے، تو وہ آدمی بھی اللہ رب العالمین کی تعظیم کما حقہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس جملے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان فرمایا ہے جی، قرآن مجید میں 3 مقامات پر یہ آیت موجود ہے۔ 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اشراک باللہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کی مذمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، سورہ زمر کی آیت نمبر 67 ہے۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ میں سارے زمین کو قیامت کے دن لپیٹ لے گا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی جس طرح سے اس کے قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ رب العالمین بہت قوت والا ہے اور بہت غالب ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 74 اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس آیت کا تذکرہ کیا، یعنی یہ دونوں آیتیں شرک کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور تیسری آیت ہے جو تیسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے جس کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی کہ وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے کسی انسان کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے دین کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو رسول ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم کو اور آپ کو پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت کو وہی آدمی جان سکتا ہے جو اللہ کی توحید کو خالص کرے، شرک کے تمام قسموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر مکمل طور پہ عمل کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، یعنی مشرکوں نے، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی تعظیم نہیں کی، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی عظمت کو مطلق طور پر سمجھا ہی نہیں، اللہ رب العالمین کے مقام کو اور اس کے مرتبہ کو جانا ہی نہیں، جبکہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر غالب ہے سبحانہ و تعالی۔ اس کی عظمت کا مقام تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام زمین کو اپنے قبضے میں لے لے گا، اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیث شریعت کے اندر یا احادیث کی کتابوں میں وارد ہے، جن سے انشاءاللہ
ہم اس باب کے اندر گزریں گے۔ اللہ کہتا ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ رب العالمین پاک ہے، اللہ رب العالمین بلند ہے اس چیز سے جس کو یہ لوگ، یہ مشرکین اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کو شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے۔ چلیے یہ حدیث پڑھیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، یا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والشراء على إصبع وصائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فزهك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن ابی داود و سنن ترمذی مسند احمد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے آسمانوں کو ایک انگلی پر، تمام زمینوں کو ایک انگلی پر، تمام درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک انگلی پر، کیچڑ کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں۔ آپ اس کی بات سن کر بطور تصدیق ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نمایاں ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کم حق و قدر نہیں کی، حالانکہ قیامت کے دن ساری زمین اس کے مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی و مسند احمد۔ اس کے بعد پڑھیے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں والجبال والشجر على إصبع ثم يحزوهن فيقول أنا الملك أنا الله۔ صحیح مسلم۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کو تمام پہاڑ اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، پھر ان کو ہلا کر کہے گا میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ چلیے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ یجعل السماوات على إصبع والماء والشراء على إصبع وصائر الخلق على إصبع۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر اور پانی اور کیچڑ کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا۔ اور ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یطوی اللہ السماء۔ ہو گیا۔ یہ حدیث جی صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ایک حبر یا حبر دونوں ہے، یہ عالم کو کہا جاتا ہے، ایسے عالم کو جس کے پاس علم کا بڑا ذخیرہ ہو، جو بڑا عالم ہو، ہے نا۔ اور یہ ماخوذ ہے حبر سے۔ حبر کے معنی ہیں کسی اچھے اثر کو حبر کہتے ہیں، اسی لیے دوات کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ روشنائی کو حبر کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا اچھا اثر انسان کے دل و دماغ کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ علم کا دوات سے علم لکھا جاتا ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور اس کتاب کا اچھا اثر انسان کے دل کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اسی سے کوئی عالم دین ہے تو معاشرے کے اوپر، سماج کے اوپر، سماج میں رہنے والے لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، اس وجہ سے عالم کو حبر یا حبر کہا جاتا ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس
रदी अल्लाहु अन्हु का लक़ब है हब्रुल उम्मा या हिब्रुल उम्मा दोनों। इसी तरह से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा जाता है हब्रुन, यानी आप बड़े आलिम थे, इस उम्मत के बड़े आलिम थे। तो हदीस के अल्फाज हैं जाअ हब्रुम मिनल अहबार, यहूदियों के बड़े उलमा में से, बड़े आलिमों में से एक आलिम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जैसा कि बाज़ रिवायतों में इसकी सराहत है कि वो यहूदी के आलिम थे और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मोहम्मद कहा, इन्ना नजीदु, बेशक हम लोग पाते हैं, कहाँ पाते हैं, फी किताबिना, अपनी किताबों में, किताब से मुराद तौरात में, तौरात के अंदर पाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आसमान को एक उंगली के ऊपर रखेगा, आसमानों को, सातों आसमान को, और सातों जमीनों को एक उंगली के ऊपर रखेगा, दरख्तों को एक उंगली के ऊपर रखेगा, और पानी और कीचड़ को, यानी गीली मिट्टी को, सरा कहते हैं, गीली मिट्टी को एक उंगली के ऊपर रखेगा, है ना। ये सहीहैन की रिवायत है। और एक रिवायत में है, यानी सहीहैन की रिवायत में क्या है, पानी और कीचड़ को एक उंगली के ऊपर रखेगा, पानी को अलग और कीचड़ को अलग नहीं है, अलग नहीं कहा, बल्कि सहीहैन की रिवायत जो है उसमें है कि पानी को और कीचड़ को एक उंगली के ऊपर रखेगा और तमाम मखलूकात को एक उंगली के ऊपर रखेगा। यानी अगर इस तरह से इन उंगलियों की तादाद अगर आप शुमार करेंगे तो 5 बनती है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत और उसकी शान ये होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ के ऊपर कादिर है और उसकी कुदरत की ये निशानी होगी कि वो सातों आसमान को एक उंगली के ऊपर रखकर लपेटेगा, सातों ज़मीन को एक उंगली के ऊपर रखकर लपेटेगा और उसको अपने कब्जे में ले लेगा, उसको अपनी उंगलियों में रखेगा, है ना। दरख्तों को, पानी को, कीचड़ को, सबको एक उंगली के ऊपर रखेगा। इस हदीस में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जलालत शान और अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत और अल्लाह रब्बुल आलमीन का गलबा, उसका तज़किरा है जी, कि अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को अपनी उंगली के ऊपर रख लेगा सुब्हानहू व तआला, और हर चीज़ को अपनी उंगली के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन रखेगा। इस हदीस से रब्बुल आलमीन के लिए उंगलियों का सबूत मिलता है जी। रब्बुल आलमीन की उंगलियां हैं, हम इसको साबित करते हैं। कैसी हैं? क्या इंसानों की तरह से है? तो नहीं, इंसानों की तरह से नहीं है, मखलूक की तरह से नहीं है। तो फिर कैसी है? जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत को, उसके जलाल को, उसकी किबरियाई को लायक है, वैसे ही है। किताब व सुन्नत के अंदर उसका जिक्र है तो हम उसको मानेंगे, लेकिन कभी भी ये ना कहेंगे कि जैसे मखलूक की उंगली है वैसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की उंगली है। और आपको ताज्जुब होगा इस बात के ऊपर कि यहूदी इस बात को मानते हैं, यानी जब उनके किताब में इस बात का तज़किरा हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की उंगलियां हैं, तो उन लोगों ने उसका इनकार नहीं किया और इससे वहशत में न पड़े या इसको बुरा नहीं समझा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हम उंगली साबित करेंगे, बल्कि उसको साबित किया और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक की, है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक की। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तस्दीक पर हम भी तस्दीक करते हैं और हम भी उससे वहशत महसूस नहीं करते और हम उसकी तावील भी नहीं करते और उसकी हम किसी से उसको मुशाबे भी करार नहीं देते और उसकी कैफियत भी हम बयान नहीं करते कि अल्लाह ताला फरमाता है लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर। और जहां तक तावील करने वाले लोग हैं जी, जो अल्लाह ताला की सिफतों की तावील करते हैं, जैसे यदुल्लाह का जिक्र है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ है, तो वो लोग कहते हैं नहीं, हाथ नहीं कहो, कहो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है। क्यों कुदरत कहेंगे भाई? अरबी जबान के अंदर यद के माने हाथ के हैं। अब हम हाथ साबित करेंगे। तब रहा अगर कोई कैफियत पूछे कि अल्लाह ताला का हाथ कैसा है, का हमको मालूम नहीं भाई कैसा है हाथ, हमारे आपके तरह से है का? हरगिज नहीं, हम मखलूक हैं,
مخلوق کے طرح سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر کیسا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کو لائق ہے ویسا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تعویل کرنے والے لوگ، ان کے اوپر آپ تعجب کیجئے کہ یہودی تو اس بات کو مانتے ہیں لیکن یہ تعویل کرنے والے لوگ نہیں مانتے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عربی کون جانتا تھا؟ وہ صفات کی عنایتوں کو پڑھتے تھے اور اس کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرتے تھے، اس کی تصدیق کرتے تھے، اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا اور نہ اس کی تعویل کی. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جن لوگوں نے تعویل کی صفاتوں کی، وہ لوگ یہودیوں کے طریقے سے بھی نیچے گر گئے. یہودی اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو ثابت کرنے والے ہیں، جبکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا انکار کرنے والے ہیں. لہذا ہم تمام مومنین کے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف پلٹیں اور اللہ رب العالمین کے تمام صفاتوں کو اس کے ظاہری معانی کے اوپر محمول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلالت شان، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی کو جیسے لائق ہے ویسا اس کو ثابت کریں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. اللہ اپنی عظمت قیامت کے دن خود بیان کرے گا، کہے گا انا الملک. اور بعض روایتوں میں ہے انا الملک، انا الملک، بار بار اللہ تعالیٰ کہے گا، ہے نا. اور بعض روایتوں میں ہے انا الجبار، انا المتکبر، انا الملک، انا العزیز، انا الکریم. یہ سب کہے گا اللہ رب العالمین، ہے نا. قیامت کے دن یہ ساری چیزیں یا یہ سارے صفات کا تذکرہ کرے گا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، کہاں گئے زمین کے بادشاہ؟ کہاں گئے جن کو زمین کے اوپر ہم نے حکمرانی دے رکھی تھی؟ بعض روایتوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این الجبارون، این المتکبرون، کہاں گئے وہ شرکش لوگ؟ کہاں گئے وہ تکبر کرنے والے لوگ جو دنیا کے اندر تکبر کیا کرتے تھے؟ وہ سب کے سب کہاں گئے؟ اس عظیم مجمع کے اندر، میدان محشر میں، اللہ رب العالمین علی رؤوس الخلائق اپنی تمجید اور اپنی عظمت شان کا تذکرہ کرے گا اور لوگوں کے سامنے یہ کہے گا کہ آج کا دن میں ہی بادشاہ ہوں. دنیا میں ہم نے کچھ لوگوں کو اختیارات دے رکھے تھے، بادشاہت لوگوں کو بھی عطا کیا تھا، لیکن آج کے دن کسی کی بادشاہت نہیں ہے. آج کے دن صرف میری بادشاہت ہے. یہ اعلان اللہ رب العالمین کرے گا. اس مقام کے اوپر، اس گھڑی میں ہر ایک آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں بادشاہ ہوں. آخرت میں کسی کو بادشاہ لقب کہنے یا بادشاہ لقب اپنے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی. کوئی مالک اس دن نہیں ہوگا سوائے رب العالمین کے. کسی کی بادشاہت کے اندر کوئی حصے داری نہیں ہوگی سوائے اللہ رب العالمین کے. بادشاہت پورے کے پورے طور پر، مطلق طور پر اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہوگی، اور وہاں پہ کوئی آدمی بادشاہت کا دعویٰ نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ یہ سوال کرے گا. کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس سوال کا جواب دے. سارے لوگ خاموش ہوں گے، کوئی بولے گا نہیں، ایک پتا نہیں ہلے گا، سب کے سب خاموش، کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج ایک اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہے جو واحد ہے، اکیلا ہے، قہر والا ہے، غلبہ والا ہے، اور سب سے بڑا قدرت اور طاقت والا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی زبان سے اس بات کو آپ نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے. کیوں؟ حق، اس حق کے وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے یہودی کے زبان کے اوپر جاری کیا. ایک یہودی جب اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا اعتراف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کہا تو خوشی کے مارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، آپ کی مسکراہٹ ظاہر ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، آپ کی داڑھیں
یہ ظاہر ہونے لگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تصدیقا لقول الحبری، اس یہودی عالم کے قول کی تصدیق پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ کہ آپ یہودی کے اس بات کی تصدیق کر رہے تھے جس میں یہودی نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی انگلی ہے، اللہ رب العالمین کی انگلی ہے۔ اب صفات کے تعویل کرنے والے لوگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسکرایا تھا نا، یا جو آپ کی جو ہنسی چھوٹی تھی، یا آپ جو ہنسے تھے، کہا وہ یہودی کا مذاق اڑانے کے لیے ہنسے تھے آپ۔ سبحان ربی العظیم۔ صحابہ کرام یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے قول کی تصدیق کے لیے ہنسے تھے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کلام کا مذاق اڑانے کے لیے ہنسے تھے۔ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے یہ لائق نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ کے سامنے کوئی غلط بات بیان کرے اور آپ ہنسیں وہاں پہ۔ اب آپ کو اس سے پہلے کی بات گزر چکی ہے، اس سے پہلے کے باب میں، کہ جب آ کر کے کہا یا خیرنا وابن خیرنا، آپ نے ذرا سا بھی تأمل نہیں کیا، بلکہ فوراً اس کو ٹوکا، کہا ایسا مت کرو، یہ مت کہو۔ آپ نے یہ بھی نہیں، یہ یعنی لوگ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ وہ لوگ باہر سے آئے تھے، ان کو معلوم نہیں ہے، بعد میں بتا دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی نہیں کیا، فوراً ٹوکا۔ اور وہاں پر ہم نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفعت شان کے لیے، آپ کے رسالت کے مقام اور منصبے کے لیے یہ بات بالکل قطعی طور پر ضروری تھی کہ کوئی آدمی آپ کے سامنے اگر غلط بولتا تو آپ اس کو ٹوک دیتے، آپ اس کو منع کرتے، آپ اس کے قول و فعل کے اوپر مسکراتے نہیں، ہنستے نہیں۔ اچھے جائے کہ اللہ کے بارے میں کوئی آدمی ایسا بولے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہنستے جی، کیسے مسکراتے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ کے صفات کا تعویل کرنے والے مؤولہ جو کچھ کہتے ہیں یہ منکر ہے، یہ غلط ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے قول کے تصدیق میں آپ مسکرائے، اور آپ نے ان کے اس قول کی تاکید میں، اس کی تائید میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، کہا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یعنی یہودی نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سنا تو یہودی کے اس بات کی تائید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ اس سے یہ پتہ چلا جی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ ہیں اور ہاتھ کے اندر انگلیاں ہیں۔ البتہ انگلیوں کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، مخلوق کی طرح سے نہیں ہے۔ انشاءاللہ وقت چونکہ مکمل ہوا، اب اس باب کی مزید تشریح پھر کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ ہاں جی، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ، ہم لوگ کے یہاں کسی کی میت ہو جاتی ہے تو چنا وغیرہ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اس کو کیا کیا جائے؟ بدعت ہے، بدعت چنا ہے؟ وغیرہ کے اوپر تسبیح پڑھنا یہ بدعت ہے، اس سے ہم تو لیے ہی نہیں تھے، لیکن ہوں آج ہمارے رشتہ دار میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا تو وہاں گئے تھے عیادت کے لیے،
दिए, हम बोले हमको इसका इल्म नहीं है और हम नहीं लेंगे जब तक हमको हाँ इसका तो मालूम अच्छा नहीं। किया आपने, नहीं लिया तो बिदअत है, ऐसा करना हाँ, बिदअत है, उससे इज्तनाब हम बोले करो। हम जी अल्लाह मगफिर लना, हमको इतना इल्म था कि पढ़ना है तो हम खाली अल्लाह मगफिर लना पढ़ते रहे। सही। जी, और वहां से आने के बाद लोग बोलते हैं कि पैर धो के घर आना चाहिए, क्या ये सही है या बिदअत है ये भी? क्या बोले? बोलते हैं कि मैयत के घर से आने के बाद ना अपने घर में जब दाखिल होंगे तो पैर धो के दाखिल होंगे, ये बिदअत है अगर या पैर फिर? में अगर पैर में कुछ लगा हुआ है तो धो के दाखिल हो। बाहर वो से नहीं आने के पैर। बाद आदमी पैर अगर धोता है, उसकी आदत है तो धोना चाहिए, और नहीं लगा हुआ है, खास करके मैयत के घर से आए हैं पैर धो करके दाखिल होना है, तो मेरे ख्याल से ये हिंदुआना तरीका है। हिंदुओं के यहाँ कोई अच्छा, इंतकाल हो जाता है तो पूरा घर धोते हैं, पूरा मोहल्ला धोते हैं, पूरी गली धोते हैं, ये वो हाँ, तरीका है। जी जी, अल्लाह हिफाजत करे। अल्लाह अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई तो माफ कर देना अल्लाह। आमीन। और कोई सवाल है किसी के पास? शेख, अगर वो कोई जो पहले मतलब लाइल्मी में मुरीद हो जाते हैं वो सुन्नी वगैरह में, तो अब जब उसको सही इल्म होगा तो उसके लिए उसको तौबा करना तौबा पड़ेगा। करे, तौबा करे, तौबा। तौबा इस्तिगफार करे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। अनजाने में जो हो गया है, फिर जान करके जब आदमी तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। जी, जज़ाकल्लाहु खैरन व हसना फिद दुनिया वल आखिरह। और किसी के पास कोई सवाल है? एक सवाल है इनबॉक्स में, हाँ, शेख बच्चों को तौहीद किस तरह से पढ़ाया जाए आसान अल्फाज में? छोटे बच्चों का जो मुस्तवा है, यानी वो जहाँ तक समझ सकते हैं, सबसे पहले तो जब वो बोलने के लायक हो तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की जाए। उसके बाद धीरे धीरे उसको अल्लाह ताला की तौहीद, हाँ, और उस सिलसिले में जो छोटी छोटी किताबें हैं अकीदे की, उसको पढ़ाई जाए, अल्लाह ताला की अज़मत बयान की जाए। किसी चीज़ के बारे में बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि उसको ये कहा जाए कि जो चीज़ है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगने के ऊपर उसकी तरबियत की जाए। और तौहीद की जो छोटी मोटी बातें हैं, इब्तदाई बातें हैं, उन बातों को उनके जहन के अंदर बैठाया जाए। अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की इबादत करना ये शिर्क है, ये बताया जाए। शिर्क से नफ़रत दिलाई जाए। अल्लाह ताला शिर्क करने वाले को कभी माफ़ नहीं करेगा। शिर्क क्या क्या है, किसको किसको कहते हैं, आसपास के माहौल से उसको समझा करके मिसाल दी जाए कि इस तरह का काम करना, ये सब करना, ये शिर्क है। जैसे दुनिया के मामलात में इंसान अपने बच्चे की तरबियत करता है और अच्छे और बुरे की तमीज़ उसको सिखाता है, वैसे सिखाए। अब कहीं बच्चे को लेकर कोई मेहमान जाता है, मेहमानी में कहीं गया और बच्चे ने अगर कोई गलत हरकत की तो बाद में घर आने के बाद उसकी तंबीह करता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, ये गलत है। जैसे इस तरह के मैनर्स उसको सिखाए जाते हैं, वैसी तौहीद भी सिखाए जाए बचपने से। सही बात है, बचपन में जो बातें सीखता है बच्चा वो उसके जहन में बैठ जाती हैं। अब इस सिलसिले में सऊदी अरब का निसाब है आप लोगों के सामने। जिस दिन बच्चा जाता है पहले दिन क्लास में, जो स्कूल का उसका फर्स्ट डे होता है, उस दिन उसको 3 वरक की एक किताब दी जाती है। पहले सफ़े पे लिखा होता है मन रब्बु का, दूसरे पे लिखा होता है वमा दीनु का, तीसरे पे लिखा होता है वमन नबीयु का, और कहा जाता है कि यही तुम्हारा होमवर्क है, यही तुम्हारा टास्क है। घर जाओ, इसको याद करो, इसका जवाब याद करो, और कल इसको लिख करके लेकर के आओ, इसका सवाल का जवाब क्या है। यानी जो तुम्हारे क्लास का पहला दिन है, वहाँ हम तुमको वो तालीम दे रहे हैं जो आखिरत के पहले दिन तुमको काम आए।
قبر کے دن جو تم کو کام آئے، آج کلاس کے دن میں تم وہ پہلی تعلیم سیکھو. تو اس طرح کے نصاب کا انتظام کیا جائے بچوں کے لیے، اس طرح کی باتیں بتائی جائیں. مکتب کی ہر مسجد میں مکاتب کا انتظام کیا جائے، اور مکاتب کے اندر بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجا جائے. جس طرح سے ہم ٹیوشن جانے سے، ٹیوشن اگر نہیں گیا بچہ تو اس کے اوپر ہم سختی کرتے ہیں، اسی طرح مسجد میں اگر قرآن پڑھنے نہ گیا اور وہاں نہ پہنچا تو اس پہ بھی سختی کی جائے. گیا گیا، نہیں گیا نہیں گیا، مسجد کی پڑھائی فری کی پڑھائی ہے، ٹیوشن میں پیسہ لگ رہا ہے، یہ سوچ کر کے آدمی نظر انداز کرتا ہے. تو ایسا نہ کرے، بلکہ جیسے اسکول کی تعلیم ضروری ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تعلیم مدرسے کی اور مکتب کی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قبر میں یہ نہیں پوچھے گا کسی سے کہ تم انجینئر تھے، آئی ٹی پاس کیے تھے کہ آئی ایس پاس کیے تھے کہ کیا کیے تھے، یہ سب نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ یہ من ربو کا پوچھے گا، وما دینوں کا پوچھے گا، ومن نبیوں کا پوچھے گا. یہ تعلیم پہلے دینی ضروری ہے. جی، اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ